اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ادھر تو دیکھو، بتا دو کیا کرنا۔ موڈ خراب ہے اس وقت، سخت قسم کا، میری بیٹی کا، اور لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، کچھ میسیجز آپ کو دینے تھے۔ ایک تو سب سے پہلے میں گزشتہ روز ایک خبر نظروں سے گزری تھی، ہم نے اس کا بتا بھی دیا تھا فیک ہے۔ ابھی بھی ساتھی بہت سی آئیڈیز کے اوپر جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے، بلکہ ماشاءاللہ ٹی وی چینلز نے بھی جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ یا پرو پی ٹی آئی یا جو بھی معاملات ہیں، ان چینلز نے یہ چلایا ہوا ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہوگی، اور خاص طور پہ ملازمین کے اندر بے یقینی کی جو ہے کیفیت ڈالنے کے لیے۔ اگر وہ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوتی تو دوسری طرف وہ پہلی وزارت خزانہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ عبد القادر مندوخیل صاحب والی کمیٹی نے جو ہے 15 دن کے اندر اندر ڈائریکشن ریٹن آ چکی ہیں اس کے حوالے سے۔ یہ بیٹا نہیں بیٹی، آپ بیٹا ہو بیٹی ہو؟ یہ بیٹی ہے جی میری۔ اس کی ڈائریکشنز آ چکی ہیں، پی ایم اسسٹنٹ پیکیج آلریڈی ہو چکا۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے آج اخبار میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے خبر لگائی ہوئی تھی، دنیا نیوز ہمیشہ سے ایک منفرد قسم کی خبر لگاتا ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے، ہر کیڈر کی اس کے اندر جو ہے وہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ کسی ملازم کو 1 روپیہ بھی مل رہا ہوگا تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اس کو مسترد کسی صورت میں نہیں کرے گی۔ اخبار میں خبر لگانے کے لیے بہت اچھا ہے، مگر آفیشیل ہماری طرف سے بیان بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس طرح کے بیانات اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اخبارات میں خبر لینے کے لیے، وہی لوگ یا ملازمین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، مجھے ابھی تک کسی بھی ایک خاندانی یا نر کا بچہ جو ہے یا دلیر جرت مند ملازم تحریری طور پہ اس کی اپلیکیشن یا اس کا لیٹر جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو یا وزارت خزانہ کو نہیں آیا کہ یہ جو اپ گریڈیشن ہے، ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، فلانا ہے یا فلانا ہے، یہ اسکیل جو ہے مراد کے ساتھ ہے، مراد کے بغیر ہے، 1 سے 5 2 اسکیل مل رہے ہیں، 5 سے 15 1 مل رہا ہے یا آدھا مل رہا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے ہے۔ ایک بھی بندے کا لیٹر اس کے نام کے ساتھ، اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا فون نمبر، اس کا کیڈر، کوئی چیز ایسی نہیں آئی ہے، مگر ملازمین کو آپس میں تقسیم ڈالنے اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ حرکات یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ میرا بھی پھر سے مطالبہ ہے کہ بڑے قدم اٹھائیں اور بولیں کہ اس طرح کی اپ گریڈیشن ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، جو ایک کمٹمنٹ تھی صوبوں کی طرز کے اوپر، یو ڈی سی ایل ڈی سی اسسٹنٹ کو 1 ٹائم 16 میں لے کے جانا تھا، سپرنٹینڈنٹ کو 1 ٹائم 17 میں، کیونکہ وفاق کے اندر اس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے تھے اس لیے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ 1 ٹائم آپ لے جائیں تاکہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو صوبے کی طرز کے اوپر وہ تمام فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ ہو جائیں۔ آج کی جو لیٹسٹ ہے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کچھ اعتراضات، کچھ نہیں 2 اعتراضات جو ہیں پرائم منسٹر آفس نے اس حوالے سے وہ لگائے ہیں، ابھی بھی ان کو نظر آ رہا ہے۔ ایک تو تھا کہ کلاس 4 میں اگر ظاہری بات ہے کسی کو 10 سال کسی نے سروس کی ہے اور اس کو دوسرا اسکیل ملا ہے، ظاہری بات ہے اس ٹائم اسکیل پالیسی کے تحت اس کو 1 اسکیل ملے گا، جبکہ جو پہلے اسکیل کے اندر آ رہا ہے اگر فوری طور کے اوپر اس کو 2 اسکیل مل رہے ہیں تو وہ بھی تیسرے میں آ جائے گا۔ تو وہ ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ 10 سال کر کے بھی پھر تیسرے میں پہنچے گا، جو پہلے دن بھی آ رہا ہے وہ، اور بالکل یو ڈی سی ایل ڈی سی بھی جس ٹائم فرسٹ ٹائم یہ اپ گریڈ ہوئے تھے اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ 20 30 سال اس اسکیل کے اندر ان کو ہو چکے تھے۔ ٹیکنیکلی جو 10ویں کے اندر جائے گا اسی طرح کی کوئی، مجھے بھی اس کی کوئی کلیئر کٹ جو ہے سمجھ نہیں آئی ہے یو ڈی سی ایل ڈی سی کے حوالے سے بھی، کہ دیگر کیڈرز کے حوالے سے انہوں نے کوئی اس کے اوپر اعتراض لگا کے بھیجا ہے۔
پیرالل جو ایک لیٹر تھا وہ آج ہم نے ریٹن شیپ کے اندر جو ہے ریسیو کروا دیا ہے. ریسیونگ کے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. قائدین تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے مل کے فیصلہ کریں گے کس چیز کو مسترد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ پھر سے میسج ہے کہ آپ نے مسترد کرنا ہے تو تحریری طور پہ لکھ کے دیں. جو گھروں میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی حق نہیں. جو ڈیفنس پیڈ امپلائیز کے حوالے سے تھا ڈیٹا ان کا آئے گا. سرٹیفائیڈ ہو گیا کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں ان کے لیے یہ الاؤنسز ہوں گے, کیونکہ یہ ڈیفنس پیڈ کا ڈیٹا نہیں آیا تھا اور یہ لیٹ ہو جاتا کام, تو اس حوالے سے جو ہے یہ ڈیلے ہے. جیسے ہی آئے گا, مگر یو ڈی سی ایل ڈی سی کی کیونکہ پوسٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے تو وہ جس ادارے کے اندر ہے اس کا کیا ہوگا. پیچھے جائیں گے اپ گریڈیشن کا, ساروں کو پتہ چل جائے گا. جو ساتھی ابھی آئے ہیں اس میسج کو شیئر بھی کریں, ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. اوورآل بھی اگر اس کے اندر دیکھا جائے اس سمری کے, کیونکہ صوبے کے اندر ہوا تھا تو سب سے زیادہ بینیفٹ پوسٹوں کے حوالے سے یو ڈی سی کو تو جو اگلے 2 اسکیل ملنے تھے مل چکے. اس کے بعد ایل ڈی سی کو صوبے کی طرز کے اوپر 14 ملنا چاہیے تھا, 13 انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے. ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کچھ اور تھی, مگر ابھی بھی دیکھا جائے تو تمام پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ ان کو فائدہ ہے. جو الاؤنسز پچھلے گریڈ کے دے رہے ہیں اس کے اندر ان کو نقصان ہے 1 سے 5 والوں کو, مگر کم از کم 2 اسکیل اور ایک ایڈوانس انکریمنٹ کی جو ان سے بات ہوئی تھی وہ مل رہا ہے. تو اوورآل ایٹ لیسٹ ہمارے امپلائیز کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل رہا ہے, یہ ہم لیں گے. اور اصل مطالبہ ہمارا صوبوں کی طرز کے اوپر وہ اپنی جگہ کے اوپر پھر بھی قائم رہے گا جب تک یہ نہیں ہو جاتا. اور ڈیفینیٹلی یہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں, اناملی کمیٹی بننی ہے. اگر اناملی کمیٹی اس کو ریزالو کر دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے, اس چیز کو آگے لے کے چلے گے. ہمیشہ سے پریفرنس رہی ہے کہ ہمارے معاملات مذاکرات کے ذریعے جو ہے حل ہوں. بصورت دیگر انتہائی مجبوری کے تحت ہمیں پروٹیسٹ کی طرف جانا پڑے گا. اور جو معاملات ہمارے حل ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی کنونشن بھی کریں گے, اور اس کنونشن کے اندر یہ تحفظات سٹیج کے اوپر انشاءاللہ تعالی ریٹن تو ہم نے دے دیا. ہم بیان بھی کریں گے کہ ملازمین کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بات کر کے اگر اس سے پیچھے ہٹا جائے گا تو پھر ہمارے لیے بھی تمام آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں احتجاج کرنے کے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مسترد کرتے ہیں یا نامنظور, 1 روپے کا بھی میرے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. خواہ ایل ڈی سی کو 2 اسکیل مل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ آ گیا, جب پرموٹ ہونا ہے تو اس کو 13 ملنا ہے, مگر اس کو 2 اسکیل مل رہے ہیں. 1 سے 5 والے کو 2 اسکیل مل رہے ہیں, 6 سے لے کے 15 والے کو 1 اسکیل مل رہا ہے. جو محروم ملازمین ہے 1 روپے کا بھی اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم وہ فائدہ لیں گے, اور مطالبہ ہمارا بالکل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے اس میں کلیئر ہو چکی ہیں. تمام میں بتا چکا ہوں, اس میسج کو شیئر بھی کریں تمام ساتھی. جو درینہ اور اصل مطالبات ہیں اجتماعی ہمارے مطالبات, جس میں عملی طور پہ صوبوں کو شرکت بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی احتجاج تھے ہمارے آخری قائدین نے تو شرکت کی, ہمارے صوبوں سے ملازمین کی وہ تعداد نہیں آئی. 7,21,000 پنجاب کے اگر ملازمین ہیں اور 200 250 یا 300 ملازمین پورے پنجاب سے آئیں تو نمائندگی تو ہو سکتی ہے, شرکت نہیں. اور اسی طرح سے کے پی کے کی بات کی جائے تو 700 800 یا 900 بندہ اگر 6 لاکھ ملازمین کی نمائندگی کرے گا تو ملازمین کو حق ملنا ناممکن ہے. بالکل اسی طرح وفاق کی بات کی جائے تو 5 لاکھ اگر وفاقی ملازمین ہیں ڈپرائیوڈ, تو اس کے اندر سے اگر 3 4 یا 5,000 یا 6,000 ملازمین شرکت کریں اور یہ امید رکھیں کہ ان کے مطالبات ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو دور کریں. ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس اور تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ وقت مانگا ہے.
مگر بہت جلد تمام قائدین کی مشاورت کے ساتھ دیگر مطالبات کے لیے ہم مل کے ایک انشاءاللہ تعالی ڈیٹ دیں گے. صوبوں کے اور وفاق کے تمام ساتھی اس میں موجود ہوں گے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوئی اس اپ گریڈیشن کے اندر، اگر انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا تو مشترکہ جد و جہد کے اندر اس کو بھی لا کے ہم ریزالو کروائیں گے کہ جس طرح سے ہمارے صوبوں کے بھائی مستفید ہو چکے. جی سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے پی ایم پیکج والوں کا. اور ایک چیز میں بالکل اس کے اینڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک قرض تھا جو ہمارے دوران سروس ملازمین فوت ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کے بچوں کو ریگولر کروا دیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے حاضر سروس ملازمین ہیں، خواہ ڈپرائیوڈ ہیں یا نان ڈپرائیوڈ ہیں، ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل گورنمنٹ امپلائیز نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کر کے ذلیل نہیں ہوگا، یا آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا بچہ کانٹریکٹ کے اوپر نوکری کر کے ذلیل نہیں ہوگا. وہاں پہ وہ مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہماری یہ سمری گئی تھی، آج کے بعد تمام ملازمین جو ہیں وہ مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے ان کا جو ایک بچہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھرتی ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. جی پاکستان پوسٹ کا جو ہے اس کے ایکویلنس کا کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہوا ہے، اور دیگر کوئی بھی ادارے کے ساتھی ہیں جو ایکویلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے سیکٹری، فائنینس کے سیکٹری اور آپ کا ادارہ سروس رولز کے ساتھ ان پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کے لیے کیس بھیجے گا اور ایک دن کے اندر وہ ڈیسائیڈ ہوگا. تھینک یو سو مچ. یہ تمام امپلائیز جتنے بھی ہیں اس کے اندر مینشن نہیں کیا، مندوخیل صاحب کی کمیٹی نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے 15 دن کے اندر اندر. تھینک یو سو مچ.